मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी कैंट में। गुज़श्ता कई दिनों से, हफ्तों से चीनी का बुरहान चला आ रहा है और उस सिलसिले में ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये ली है और वो ज़िला इंतज़ामिया के तवस्सुत से जो है इस चीनी के बुरहान को काबू पाने के लिए वो अपने इक़दाम किए जा रहे हैं। जहाँ पर सरकारी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की बात करते हैं या पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, वहाँ पर जो तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, ज़हरे के हर किस्म के ताजर जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। करियाना मर्चेंट की बात करें या करियाना एसोसिएशन की बात करें या मरकजी अंजुमन ताजरान की जो तंजीमें हैं उनकी हम बात करें तो वो सारे मुतहर्रिक होकर के हो चुके हैं और वो गवर्नमेंट के इस इक़दामात को अमली जामा पहनाने के लिए और उसमें आसानी पैदा करने के लिए वो अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ, ज़िला इंतज़ामिया के साथ अपना तावन जो है वो जारी व सारी रखे हुए हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दाएं जानिब आसिफ खान साहब हैं। ये मरकजी तंजीम ताजरान रजिस्टर्ड टेंट बाटा के प्रेसिडेंट है। हम इनसे बात करते हैं कि जहाँ आप ताजरान के दीगर मसाइल को उजागर करते हैं और उसके हल के लिए अपनी कोशिशें बरोकार लाते हैं, वहाँ पर आज यहाँ पर इस चीनी के जो पॉइंट है यहाँ पर आपका आने का मकसद क्या था और ये किस हद तक आप इसको कामयाब तस्वर करते हैं या कामयाबी की तरफ इसको देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी मुजफ्फर भट्टी साहब, आप माशाल्लाह हर कदम पर तंज भटा और ताजों के मसाइल उजागरते हैं। ये जी मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये मर्चेंट है रावलपिंडी, जिसके सदर हैं सदाम अब्बासी साहब और हफीज नियाजी साहब, मलक जरगाम साहब और इनकी पूरी टीम। ये जनाब देखें, चीनी का जो बुरहान था पहले, मैं अब था कहता हूँ क्योंकि आज भी और कल भी हम आए हैं और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम चीनी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे टन बाटा में जितने दुकानदार जो किराना वाले हैं वो चीनी लेके जा रहे हैं और आगे वो कस्टमर को भी दे रहे हैं। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के थ्रू हम चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं हर दुकानदार का, क्या है वो क्या कर रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। मैं ये एक पॉइंट आप कर रहे थे, मेरा एक पॉइंट ध्यान में आया है कि देखिए अवाम और ताजर तंजीमें के बगैर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब ये ताजर तंजीमें और इलाके के जो मुकामी लोग हैं वो उनके तावन से देखिए अब चीनी मिल रही है। ऐसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान लेवल में या पूरे सूबे लेवल में, शहर लेवल में ऐसी टीमें बनाई जाएं कि जो लोगों के मसाइल को उजागर करें और उनके साथ बैठ के मिलजुल के उस मसाइल को हल करें। जैसे कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, हमारे मुल्क में लाकानूनियत है, हमारे मुल्क में यानी 600 मसाइल है। जब तक तंजीम हो गए या मुकामी लोग बैठ के गवर्नमेंट के साथ वो हेल्प नहीं करेंगे, उस टाइम तक हम मसाइल से नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, इसमें आसिफ खान साहब है, ये ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बुरहान हो, किसी किस्म की मुश्किलात होती है, आवाम को दरपेश आती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरजीह होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो उसका हल तलाश करे। अब ये जो हल है जो तलाश किया गया है, ये जिस पर अमल पैरा है और इसमें तंजीमें भी इसके साथ जो है शामिल हैं, तो क्या इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसी तरह की ये सूरत हाल से दो चार रहने के रहेगी या इसका कोई परमानेंट हल भी आपके सामने सोल्यूशन भी है? सर देखें, जब ये बुरहान था तो ये जब कंटेनर आता था तो 6 घंटों में कंटेनर खत्म हो जाता था। अब पोजीशन ये है कि कल हमारे पास 2400 तोड़ा था, 2250, 800 कल हमने दिया है, उसके बाद कोई खिदार था ही नहीं। आज भी यही पोजीशन देख लें, हमारे पास काफी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, लेकिन उसकी वजह ये है कि मसाइल कम होते जा रहे हैं। इसकी जो टेंशन है, जो इसकी आप समझ लें नहीं मिल रही थी, वो अब सेल अगर इसकी कम हो रही है तो इसका मतलब है हर बंदे के पास वफर मकदार में चीनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मजीद और लगेगा टाइम, महीना की इंशाल्लाह अपनी सेटिंग में आ जाए। चेयरमैन डॉक्टर खलीलुर रहमान कुरैशी साहब है। जी कुरैशी साहब, आप बताइएगा कि आप इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं? क्या यही है लोगों की दाद रसी के लिए, लोगों के जख्मों पर जो है वो मरहम पट्टी के लिए यही है या कोई और भी आपका नज़दीक है? शुक्रिया सबसे पहले भट्टी साहब आपका कि आप हमारे साथ और अपने अदारे के साथ मुनसिफाना तरीके से हिकमत अमली अपनाए हुए हैं
اور کینٹ کو آپ بہت اچھے طریقے سے کور کر رہے ہیں, اس میں مختلف مسائل کو آپ اجاگر کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہی حل ہے. یہ حل نہیں ہے کہ ہم اسی طرح چینی کو دیں اور ہمارے ساتھی کریانہ مرچنٹ وہ لائنوں کے اندر لگ کر چینی کو لیں, لیکن ہم نے یہ ایک ایسا اقدام یہ لیا تھا کہ کینٹ کے اندر بالخصوص ہم اس چیز کو ڈسٹرکٹ کریانہ مرچنٹ اور ہمارے جو سے شوگر مل ہے کہ تیمور صاحب صدر ہیں, وہ چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کریانہ کے اور صدر ہیں شوگر ملز کے, ان کے شوگر ڈیلر کے, ان کے تعاون کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں کے اندر کینٹ کے اندر اس تاثر کو ختم کیا ہے کہ ایک لائنیں اور غم غفیر اور ایک بے یقینی کی کیفیت. آج الحمدللہ پورے کینٹ کے اندر بے یقینی کی کیفیت نہیں ہے, تمام دکانوں کے اوپر چینی مل رہی ہے, کسی بھی گھر کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ چینی سے محروم ہو. لیکن حل آگے جب تک ایک لاہے عمل بہتر طریقے سے نہیں بنے گا, فیکٹری سے صحیح طریقے سے چینی ارسال نہیں ہوں گی اور اس کے بعد ڈیلرز کو چینی نہیں آئے گی, اور اس کے اندر مختلف عوامل ہیں جس کے اندر این ٹی این کو رجسٹر کرنا اور جو سے ہمارے خدشات ہیں ان کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بے یقینی کی کیفیت نہیں تو بڑھتی جائے گی. اس بے یقینی کی کیفیت کو نکالنے کے لیے حکومت وقت کو اور تمام جتنے بھی ٹریڈ سے منسلک افراد ہیں, جتنی بھی یونین ہیں, ان کو ایک پیج کے اوپر بیٹھ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا تو یہ مسائل حل ہوں گے. نہیں تو ایک کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے پرابلمز چڑھتی جائیں گی. جس طرح اب آگے ہماری ایک دور اندیشی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آگے آٹے کے اوپر ایک برہان کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے, اس کے ریٹ کو انکریز کیا جا رہا ہے. جب تک ان عوامل سے ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہمارے لیے مسائل چلتے رہیں گے. میرے ساتھ موجود ہے تو میں پرویز صاحب سے یہ جانوں گا کہ یہ جو ان قریب ایک چینی بحران کے بعد آٹے کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سر, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ابھی چینی کا تو کریشنگ سیزن شروع ہو جائے گا اور یہ تو کافی حد تک بہتری ہو جائے گی اس میں, اور بہتری ہو رہی ہے. اور ڈیلر حضرات اور یہاں کنٹونمنٹ میں بھی آپ کو اس ایریے میں جتنی بھی ہے آپ کو ہر شاپ پہ چینی مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے سر, آٹے کا انشاءاللہ گورنمنٹ نے پیرا فورس بنائی ہے اور 2-3 ایسا اقدام اٹھائے ہیں, تو لوگوں میں انشاءاللہ مایوسی والی صورتحال نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ بہتر ہوگا سر. اور ہمارے زرعی ملک ہے اور اس میں آٹے کا بحران نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا انشاءاللہ سر. جی امجد صاحب آپ بتائیے, کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں, تو یہ چینی کے بحران کے بعد جو آپ آٹے کا بحران ہے کہ شنید آ رہی ہے, اس کی روک تھام کے لیے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دیں گے, یہ کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ چینی کا جو بحران آیا ہے اور اس کے بعد لائنوں میں لگ کے ہم چینی لے رہے ہیں, یہ بھی ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. کیا اس پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وزیر خوراک کی جو ذمہ داری تھی وہ اسے کیا پوری کی؟ اگر چینی کا بحران آیا تو کیوں آیا؟ یہ وزیر خوراک کی نااہلی ہے کہ چینی کا بحران آیا. چینی یہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جب چینی شارٹ کر کے پھر ہم امپورٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ملی بھگت ہو رہی ہے؟ اس کی طرف دیکھا جائے, جو ذمہ دار ہے, جن کو لاکھوں کروڑوں روپے جن پہ آپ خرچ کر رہے ہیں کہ اس کی نگرانی کریں, اس کو عوام تک پہنچائیں, وہ کیوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے؟ ایک تو یہ بات ہے. اور دوسرا, آٹے کا بحران صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آٹا اسمگل ہو افغانستان یا کسی اور ملک میں. پاکستان میں آٹا اتنا ہے کہ کسی بھی صورت کم نہیں ہو سکتا. پاکستان آٹا ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے, چینی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنا سٹاک کم کر کے چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, بعد میں کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے. اور یہ چینی کا بحران آیا کس وجہ سے ہے, اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ لائنوں میں لگ کے پیسے لے کے ہاتھ میں کھڑے ہوں, آدھا دن لگا کے چینی لیں. یہ کہاں کی حکومت ہے؟ حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ کم از کم خوراک تو پوری پہنچائے. اگر خوراک بھی نہیں مل رہی عوام کو تو پھر نااہل حکومت ہے. اس حکومت کو کام چھوڑ دینا چاہیے. کوئی بھی حکومت ہے, کسی بھی طرح کی ہے, اگر ضرورت زندگی کی چیزیں نہیں ہیں, دوائیاں میسر نہیں ہیں, خوراک میسر نہیں ہے, تو پھر کیا وہ حکومت ہے؟ خدا رہا اس کی طرف توجہ دیں, جو ذمہ دار ہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو سزا ملے تاکہ آئندہ بحران نہ ہو. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کہ ایک ساتھی نے بات کی ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کہ جب ہم ایک ٹرک یا گاڑی منگواتے تھے اور لوگ جمع غفیر ہوتا تھا اور منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی, اور اب جو ہے گاڑی آتی ہے تو 2-3 دن لگ جاتے ہیں.
کہ وہ ختم نہیں ہوتی. تو اب اگر ایسی پوزیشنیں ہمارے پاس اسٹاک وافر مقدار میں موجود ہے تو کیا حکومت وقت کو یا ضلعی انتظامیوں کو اس کو جو پرانا سلسلہ وہ بحال نہیں کر دینا چاہیے؟ پرانا سلسلہ بھی بحال ہونا چاہیے. اور یہ قلت پیدا کی جاتی ہے, یہ قلت ہوتی نہیں ہے, یہ قلت پیدا کی جاتی ہے ریٹ بڑھانے کے لیے اور اپنی منمانیاں کرنے کے لیے. یہ کوئی قلت نہیں ہے. پاکستان میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے, آج اگر ہے تو کل کیوں نہیں تھی. چینی موجود ہے. جس طرح لینڈ مافیا کرتے ہیں کہ فائلیں پہلے بیچتے ہیں پھر خریداری کرتے ہیں, الٹے سیدھے کام اس سے پیسے بنانے کام کرتے ہیں, یہ بھی شوگر مافیا کی ملی بھگت سے یہ ہو رہا ہے. اور حکومتی ادارے کچھ شامل ہیں جس وجہ سے یہ ہوتا ہے, اور وہ قلت پیدا کرتے ہیں, پھر ریٹ بڑھاتے ہیں, پھر لائنوں میں لگاتے ہیں. یہ صرف ایک سیاسی ٹرینڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں بالکل, امجد صاحب نے تلخ گفتگو کی, اور حقیقت بھی ہے کہ چینی تھی, ہے اور رہے گی. یہ یقیناً ایک مافیاز کا کام ہے کہ جو پہلے ریٹ بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا لائنوں میں لگاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے احسان بھی ساتھ دیتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. لہذا اس سیاسی ٹرینڈ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مظفر بھٹی, مان ٹی وی, ٹینج باٹا, راولپنڈی, کینٹ.